اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا۔ دس از مختار حسن تبسم۔ کیسے آپ لوگ؟ امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ہوں گے۔ آج جس ٹاپک پر میں بات کرنے جا رہا ہوں وہ بڑا دلچسپ بھی ہے اور بہت اہم بھی ہے۔ کافی دنوں سے میں سوچ رہا تھا کہ اس پر آپ سے بات کروں۔ وہ ٹاپک ہے کہ پنجاب پبلک سروس کمیشن کی تیاری یا لوگوں کے اس کی جانب نہ آنے کی جو وجوہات ہیں، وہ کون سی میتھس ہیں، وہ کون سی مس انڈرسٹینڈنگز ہیں، وہ کون سی رکاوٹیں ہیں جو بہت سے لوگوں کو پنجاب پبلک سروس کمیشن کی تیاری کی جانب آنے ہی نہیں دیتی۔ اس پر میں آج بات کروں گا اور میری کوشش ہوگی کہ آپ کے مائنڈ سے وہ رکاوٹیں، وہ میتھس، وہ مس انڈرسٹینڈنگ میں ریموو کر سکوں۔ اس میں کہاں تک کامیاب رہتا ہوں یہ تو آپ بتائیں گے کہ کتنا کامیاب رہا۔ میں اپنی کوشش کروں گا پوری طرح سے کہ آپ کو کلیئر کروں کہ اصل بات کیا ہوتی ہے، لوگ کہتے کس طرح سے ہیں اور اصل سچویشنز کا سامنا کیسے کیا جا سکتا ہے اور ان سے کیسے بچا جا سکتا ہے۔ سب سے پہلی میتھ، سب سے پہلی مس انڈرسٹینڈنگ، 3 چیزیں میں اس لیکچر میں ڈسکس کروں گا۔ ویسے تو کافی زیادہ ہیں، اس میں ہم 3 باتوں کو ڈسکس کریں گے جو آپ کے لیے رکاوٹ بنتی ہیں، خاص طور پہ ینگسٹرز کے لیے جنہوں نے پہلے کبھی پی پی ایس سی میں اپلائی نہیں کیا ہوتا یا جو ابھی کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں، یا خدا نخواستہ آپ ناکام ہو گئے ہوتے ہیں تو آپ کو بہت سی باتیں ایسی سننے کو ملتی ہیں جو آپ کو ڈیسائیڈ کر دیتی ہیں، جو آپ کو ڈس اپوائنٹ کر دیتی ہیں اور جو آپ کو آگے بڑھنے سے روکتی ہیں۔ سب سے پہلی چیز جو پنجاب پبلک سروس کمیشن کے امتحان کے بارے میں، اس محکمے کے بارے میں ہوتی ہے، اس سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پنجاب پبلک سروس کمیشن پنجاب لیول کا، ہر صوبے کا اپنا ہی ایک الگ کمیشن ہے جو کہ ہائر جو پوسٹ ہیں ان کی بھرتی کا کام وہ کرتے ہیں، انتہائی شفاف طریقے سے کرتے ہیں، بہت ہی لرنڈ پرسن ہوتے ہیں، انتہائی پروفیشنل انسٹیٹیوشن ہے یہ۔ اس طرح کی جو مس انڈرسٹینڈنگ یا افواہیں ان پر کبھی بھی کان نہ دھریں، یہ سب آپ کو ڈی موٹیویٹ کرنے کے لیے ہوتے ہیں۔ سب سے پہلی جو چیز جو میں نے آبزرو کی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ لوگ سب سے پہلا جو میتھ ان کے ذہن میں آتی ہے، سب سے پہلا جو الزام میں کہہ لوں لگاتے ہیں وہ یہ ہوتا ہے کہ پی پی ایس سی میں تو جی پیسہ چلتا ہے۔ یہ اکثر بات سننے کو ملتی ہے۔ ایون میں بھی جب پڑھ رہا تھا، اپنی تیاری کر رہا تھا، تو میں جب بھی بک اٹھاتا مجھے کافی دوست کہتے یار بک کیا اٹھا رہے ہو، آپ بک چھوڑو، پیسے کا بندوبست کرو۔ تو میں انہیں تب بھی یہی کہتا تھا کہ ایسا نہیں ہے، انشاءاللہ میں آپ کو کر کے دکھاؤں گا، اور میں نے کر کے دکھایا۔ تو پہلی بات یہی کی جاتی ہے کہ وہاں پر پیسہ چلتا ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ پیسہ چلتا ہے کا یہ جو نعرہ ہے یا جو سلوگن ہے، یہ کیسے کوائن کیا گیا اور کیسے بنا اور اس کے پیچھے کون کون سے دلائل دیے جاتے ہیں، اس پر میں بات کروں گا۔ سب سے پہلے تو یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ ناکام ہو جاتے ہیں، میں نے آبزرو کیا، جو لوگ بھی کسی طرح سے رہ جاتے ہیں، تیاری نہیں کر پاتے ہیں صحیح طرح سے اور وہ ناکام ہوتے ہیں، تو وہ اپنی، بہت کم لوگ آپ کو سوسائٹی میں ملیں گے جو اپنی ذمہ داری کو خود قبول کریں۔ خاص طور پہ ناکامی یا کسی بھی غلطی کو تسلیم کرنے والے، ذمہ داری خود پر لینے والے بندے آپ کو بہت کم ملیں گے۔ ہر بندہ جو بھی ناکام یا جو بھی بندہ آپ کو ملے گا وہ یہی کہے گا کہ فلاں بندہ میرے ساتھ ایسا نہ کرتا تو آج میں یہاں نہ ہوتا۔ اس پر پوری ایک بحث ہے، اس پر انشاءاللہ ڈیٹیل میں بات کریں گے، وہ جس میں اسٹیفن آر کوئے نے بھی کہا ہے ان لوگوں کی خصوصیات میں، اس پر میں بات کروں گا کسی دن۔ تو اپنی ذمہ داری لینا، اپنی ناکامی کو تسلیم کرنا اور خود کو اس کا ذمہ دار سمجھنا بڑی ہمت کی بات ہوتی ہے، بڑی جرات کی بات ہوتی ہے، بڑے حوصلے کا کام ہوتا ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ سوسائٹی میں یہ حوصلہ بہت کم لوگوں میں ہوتا ہے۔ جو بھی لوگ ناکام ہوتے ہیں وہ اس ناکامی کا جو ملبہ ہے وہ دوسروں پر یا پھر پنجاب پبلک سروس کمیشن پر ڈال دیتے ہیں کہ وہاں پر چونکہ پیسہ چلتا ہے تو اس لیے میں پیسہ دے نہیں سکا تو میں رہ گیا۔ اپنی ذمہ داری سے بھی جان چھوٹی، خود کو بھی بریوز ذمہ قرار دے دیا اور ان کا کام بھی مشکوک بنا دیا۔ یہ ناکام لوگوں کی نشانی ہوتی ہے۔ تو ایسی باتوں میں کبھی نہ ہے، ایسا نہیں ہوتا ہے، کوئی پیسہ نہیں چلتا ہے۔ پیسہ چلنے والی بات بالکل غلط ہے، بلکہ میں تو سمجھتا ہوں کہ مضحک کا خیز ہے۔ ایسا نہیں ہوتا۔ یہ پیسے والی بات کیسے لوگ قائم کر لیتے ہیں؟ ہوتا کیا ہے کہ آپ کو یہ بنایا جاتا ہے آپ کا مائنڈ کہ وہاں پر پیسہ چلتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں، اس کی وجوہات اگر ان سے پوچھے تو وہ کہتے ہیں وہ فلاں والا بندہ جو ہمارے ساتھ فلاں کلاس میں پڑھتا تھا، دیکھو اسے کیا آتا تھا، اس کے اتنے کم نمبر تھے، وہ سلیکٹ ہو گیا، ہم رہ گئے۔ تو میں انہیں اکثر کہا کرتا ہوں بھائی، اگر وہ بندہ
اس کلاس میں جس کلاس میں بدقسمتی سے آپ کے ساتھ تھا، اگر کسی طرح سے اس نے نمبر اچھے حاصل نہیں کیے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کی زندگی ختم ہو گئی ہے، وہ ہمیشہ ناکام رہے گا۔ میں بھی آپ کی کلاس سے ہٹنے کے بعد اس نے محنت کی ہو، نیکسٹ کلاسز میں اس نے اچھے نمبر لے لیے ہوں، اس کے بعد اس نے ریٹن ٹیسٹ میں محنت کی ہو اور اس کے بعد اس کا انٹرویو بہت اچھا ہو گیا، تو وہ ہو سکتا ہے۔ جیسا کہ میں آپ کو پریویس لیکچرز میں بتا چکا ہوں کہ پی پی ایس سی کی سلیکشن کا جو فارمولہ ہے وہ ایسے نہیں ہوتا جیسا کہ ہم سمجھتے ہیں، یا جیسا کہ ایجوکیٹرز کی جاب میں ہوتا ہے کہ جس کے نمبر زیادہ ہوں گے وہی ٹاپ پہ ہوگا اکیڈمک میں۔ ایسا نہیں ہوتا، اکیڈمک میں اگر آپ کے نمبر کم بھی ہیں لیکن اگر آپ نے ریٹن ٹیسٹ میں اچھا پرفارم کیا، آپ کے نمبر بہت اچھے ہیں، اور اس کے بعد مین جو سلیکشن کا جو مین انگریڈینٹ ہوتا ہے، جو مین پارٹ ہوتا ہے، وہ آپ کا انٹرویو ہوتا ہے۔ اگر آپ کا انٹرویو بہت اچھا ہو جائے تو پھر آپ کے جو اکیڈمک کے مارکس ہیں وہ کاؤنٹ تو ہوتے ہیں، لیکن وہ اتنے چونکہ کاؤنٹ نہیں ہوتے تو وہ مسئلہ نہیں ہوتا آپ کے لیے۔ تو ایک بندہ اگر اکیڈمک میں کام بھی رہا، اس کے بعد اس نے ٹیسٹ میں محنت کی اور انٹرویو میں محنت کی، تو وہ سلیکٹ ہو سکتا ہے۔ ایک بات، دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ ایک قسم کا ایک مافیا ہے جو لوگوں کو ٹریپ کرتا ہے۔ لوگوں کا مائنڈ پہلے سے بنا ہوتا ہے کہ وہاں پیسہ چلتا ہے، وہ ایک مافیا پورا گروپ ہوتا ہے، گروپنگ کے تحت آپ کا مائنڈ بناتے ہیں ایک بندے کو بھیج کر، یا ایون آپ کو کال بھی آئے گی کہ ہم آپ کو پاس کروا دیں گے، آپ کو سلیکٹ کروا دیں گے۔ ان کا کرائٹیریا، ان کا طریقہ کار، ان کا طریقہ واردات پوری تفصیل میں آپ کو بتاتا ہوں۔ وہ ہوتا کیا ہے، وہ آپ کو اپروچ کریں گے اور آپ سے کہیں گے کہ ہم جی ایسے، پہلے وہ آپ کا مائنڈ بنائیں گے کہ پیسوں کے بغیر تو ادھر کچھ نہیں ہوتا۔ آپ کی جب آپ 17 میں جا رہے ہو، 70,000 پلس آپ کی پے ہوگی، تو اس میں سے اگر 5-6 مہینے کی پے چلی بھی جائے تو کیا فرق پڑتا ہے، 2-3 وزٹ آپ کو کریں گے، کالز کریں گے۔ اس کے بعد وہ کیا کہیں گے، اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ آپ ہمیں اتنے پیسے دے دو، اور وہ بھی آپ ہمیں نہ دو، آپ اپنے ہی علاقے کے کسی ذمہ دار بندے کے پاس جس پر آپ کو ٹرسٹ ہو اس کے پاس آپ پیسے رکھوا دو، ہم آپ کو آرڈر اس کو دے کر اس سے پیسے لے لیں گے۔ اگر ہم نے آپ کو آرڈر دے دیے تو آپ کو آپ کے پیسے لے لیں گے، اگر ہم نے اگر آپ کو آرڈر نہ کروا سکے ہم آپ کے، تو آپ کے پیسے اس کے پاس پڑے ہیں وہ لے لینا۔ یہاں آ کر بندہ بالکل فلیٹ ہو جاتا ہے کہ 100% گارنٹی اس سے بڑی کیا ہو سکتی ہے کہ میری اپنی ذمہ داری کے بندے کے پاس پیسے پڑے ہوں گے، اور جب وہ مجھے آرڈر دیں گے تو تب وہ ان کو پیسے دے گا، ورنہ میرے پیسے تو پڑے ہیں۔ یہاں آ کر بندہ پھنس جاتا ہے، پھر بندہ اور ساتھ میں یہی کہیں گے کہ آپ نے بتانا کسی کو نہیں ہے ورنہ آپ کا اپنا نقصان ہوگا۔ بندہ بیچارہ کیونکہ بے روزگاری بہت زیادہ ہے، خواب بڑے بڑے وہ دکھا دیتے ہیں، پہلے مائنڈ سیٹ بنا دیتے ہیں کہ وہاں پیسہ دینا پڑتا ہے، اس کے بغیر ممکن نہیں ہے، دیکھیں فلاں بندے کو ہم نے کروا دیا، فلاں کو کروا دیا، بس یہ ہم بتاتے کسی کو نہیں ہے۔ لوگوں کی عزت کا سوال ہوتا ہے، آپ کو کہانیاں ڈال کے اس طرح سے ہیپنوٹائز کر لیتے ہیں کہ آپ کو اس کے علاوہ اور کچھ چارہ نظر ہی نہیں آتا، آپ پڑھنا چھوڑ دیتے ہو، آپ پھر اسی پر لگ جاتے ہو، پیسے اکٹھے کرتے ہو کسی کو بتائے بغیر کہ میں کیا کرنے جا رہا ہوں۔ اب اس کی اصل کہانی کیا ہوگی، وہ آپ کے پیسے ادھر رکھوا دیں گے جتنے آپ وہ آپ سے مانگیں گے۔ ہوگا کیا، آپ اپنی محنت سے، جو بھی بندے اپنی محنت سے، اپنی کارکردگی سے جس طرح سے بھی، اگر تو آپ اپنے میرٹ پر اگر آپ سلیکٹ ہو گئے تو پھر تو ان کے پیسے پکے ہیں، وہ کہہ دیں گے ہم نے آپ کو سلیکٹ کروا دیا، دیکھیں جی فلاں والا بندہ آپ کے ساتھ تھا وہ نہیں ہوا لیکن آپ ہو گئے۔ اب ضروری نہیں ہے کہ ساتھ والا بندہ آپ کا نہیں ہوا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کو انہوں نے ہی سلیکٹ کروایا ہے، یہ کوئی ثبوت نہیں ہے، لیکن وہ آپ کو یہی کہیں گے۔ تو اگر آپ اپنے میرٹ پر سلیکٹ ہو گئے تو پھر ان کے پیسے پکے ہیں، وہ پیسے لے جائیں گے، جتنے بھی پیسے ہوئے وہ ان کے جائز بھی ہو جائیں گے کہ ہم نے کام کروا دیا تھا بعد میں لیے۔ اور اگر آپ نہیں ہوتے خدا نہ خواستہ تو وہ آپ سے کہہ دیں گے ہم نے بڑی محنت کی ہے، اس دفعہ بڑی سختی تھی، ہمارا جو بندہ تھا وہ آیا نہیں ہے، اس سے ڈیلنگ ہو گئی تھی لیکن ایٹ دا لاسٹ مومنٹ ایسا نہیں ہو سکا ہے، ہم معذرت خواہ ہیں، لہٰذا آپ اپنے پیسے واپس لے جائیں۔ تو اس طرح سے آپ اپنے آپ کو بچائیں۔ اگر آپ کو کوئی اس طرح کی بات کرتا ہے تو ان سے کہیں بھائی مجھے پڑھنے دیں۔ میں بھی یہی کہا کرتا تھا کہ بھائی مجھے پڑھنے دیں، نہیں ہوگا تو نہیں ہوگا، آپ میرا ٹائم ویسٹ نہ کریں۔ پہلا جو مسئلہ، جو پہلا ایشو بنایا جاتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ پی پی ایس سی میں پیسہ چلتا ہے۔ دوسری چیز، جو دوسرا ایشو، دوسری میتھ، دوسری مائتھالوجی جو ہمارے مائنڈ میں ڈالی جاتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ ادھر تو پی پی ایس سی میں تو تکا چلتا ہے، بس اس کا تکا لگ گیا وہ سلیکٹ ہو گیا۔ ایسا بالکل بھی نہیں ہوتا۔ ایسا تو قانون قدرت کے ہی خلاف ہے جب اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ لیس للانسان الا ما سعی، انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کے لیے وہ محنت کرتا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ آپ کا تکا چل جائے یا کسی کا چل جائے اور پی پی ایس سی میں تکا باز جو ہے تکے لگا کے بندہ سلیکٹ ہو جائے، ایسا نہیں ہوگا۔ آپ کو اس کے لیے مسلسل محنت کی ضرورت ہوگی، آپ کو کنسسٹنسی رکھنی ہوگی، آپ کو اپنا کام مسلسل جاری رکھنا ہوگا، آپ کو محنت کرنا ہوگی۔ مسلسل محنت کریں گے تو تبھی کامیابی آپ
کو نصیب ہوگی، ورنہ اس طرح سے کامیابی حاصل نہیں ہوتی۔ کامیابی کا کوئی شارٹ کٹ نہیں ہوتا، کوئی بھی درمیانی راستہ نہیں ہوتا کہ آپ راتوں رات اٹھیں اور آپ تکا ماریں اور آپ سلیکٹ ہو جائیں، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ آپ کو مسلسل کام کرنا پڑے گا، تکے بازی سے پرہیز کریں۔ تکے بازی کسی پرسنل لائف میں بھی آپ تکے بازی، ڈھکوسلے اور جگاڑ سے کام نہ چلائیں۔ محنت پر یقین رکھیں، اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین رکھیں اور اپنے آپ پر یقین رکھیں کہ میں جو حاصل کروں گا محنت سے حاصل کروں گا اور وہ جینون ہوگا، بہترین ہوگا اور جائز ہوگا، اسی میں ہی برکت ہوگی، اسی میں ہی اضافہ ہوگا، اسی میں ہی سکون ہوگا۔ تو دوسری چیز، تکا نہیں ہوتا ہے، انسان محنت کرے۔ محنتی انسان کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کی تائید ہوتی ہے۔ اپنے آپ کو محنتی بنائیں، اپنے اندر محنت کی عادت ڈالیں۔ یہ شارٹ کٹس اور تکے بازیوں میں وہی لوگ پڑتے ہیں جو محنت سے جی چراتے ہیں، جن کا کام کرنے کو دل نہیں کرتا، وہ پھر جگاڑ ڈھونڈتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی ایسی بات مل جائے، کوئی ایسا سرا ہاتھ آ جائے کہ میں راتوں رات کامیاب ہو جاؤں۔ ایسا نہیں ہوتا ہے۔ اپنی محنت پر، اللہ تعالیٰ کی ذات پر اور اپنی ذات پر یقین رکھیں۔ یہ دو چیزیں تھیں۔ تیسری چیز جو پی پی ایس سی کے بارے میں مشہور کر دی جاتی ہے، جو کہ میتھ میں شمار ہوتی ہے، وہ یہ ہوتی ہے کہ جب ویکانسیز جب پوسٹ آئے گی تو تیاری شروع کریں گے۔ اکثر میں ہنستا ہوں اپنے دوستوں کو یا اسٹوڈنٹس کو جب یہ سنتا ہوں کہ ابھی تو سیٹس آئی نہیں ہیں، ابھی سے کیا تیاری کریں۔ یہ سب سے بڑی غلط فہمی ہمیں ہوتی ہے اور ہمارے اپنے اندر کی ایک رکاوٹ ہے کہ ہم نے تیاری تب سے شروع کرنی ہے جب کوئی سیٹ آئیں گی۔ سیٹس آنا، نہ آنا، کب دینا، کس وقت دینا، سلیکشن کا کرائٹیریا منتخب کرنا، اس میں چینج کرنا، یہ ساری چیزیں شیڈیول کرنا، یہ پی پی ایس سی کا ایک پورا ادارہ ہے اس پر کام کرنے کے لیے۔ اس میں آپ کو تکلیف اٹھانے کی ضرورت بالکل بھی نہیں ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں آپ کامیاب ہوں تو آپ آج بلکہ ابھی سے ہی اپنی تیاری شروع کریں۔ تیاری کے سلسلے میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ اپنی بہترین بکس کا انتخاب کریں۔ سب سے پہلی بات یہی ہوتی ہے، مینٹلی خود کو تیار رکھیں کہ میں نے کرنا ہے۔ اس کے بعد اپنی بہترین بکس کا انتخاب کریں۔ بکس کے انتخاب میں کسی ایکسپرٹ یا ایسا بندہ جس نے پہلے کیا ہوا ہو اس سے رابطہ کریں۔ ہوتا کیا ہے کہ ہم فیس بک پر، سوشل میڈیا پر ہر تیسرے بندے سے پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ کون سی بک پڑھیں۔ انتہائی مجھے عجیب لگتا ہے، اگر ایک بندے میں اتنی ڈیسیژن پاور ہی نہیں ہے کہ اس کہ وہ بک کا انتخاب خود سے کر سکے، کیسے کامیاب ہوگا؟ اپنے اندر اس طرح کی ایبیلٹیز پیدا کریں کہ آپ جس ہر پوسٹ کے لیے آپ اپلائی کرنے جا رہے ہو، اپنے آپ کو مینٹلی اس کے لیے تیار رکھو، خود میں ڈیسیژن پاور پیدا کرو، اچھا اخلاق پیدا کرو، اپنے اندر لوگوں سے بات چیت کرنے کا انداز پیدا کرو، اپنے اندر وہ گٹس پیدا کرو، ریگولیرٹی پیدا کرو، ڈیووشن پیدا کرو، ڈیووشن ود یور پروفیشن پیدا کرو۔ اپنے اندر یہ ساری خصوصیات پیدا کریں گے تو ایک دن کامیابی ہوگی۔ بیٹھے بٹھائے راتوں رات ایسے ہی بیٹھے بیٹھے آپ کا تکا لگنے سے آپ کو کامیابی نہیں ملے گی۔ آپ اپنے اندر ان خصوصیات کے ساتھ ساتھ اپنے اندر اپنے پڑھنے کی جو عادت ہے اس کو اڈاپٹ کریں، بک ریڈنگ کی ہیبٹ ڈالیں۔ اپنی بکس کے علاوہ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ مین چیز آپ کے اپنے سبجیکٹ پر آپ کا فوکس ہے۔ اس کے ساتھ آپ جنرل نالج کی، کرنٹ افیئر کی کوئی بھی بک آپ سٹارٹ کریں۔ اس کے علاوہ کوئی بھی آپ ناول، ڈرامہ، جس میں پوئٹری، جس میں بھی آپ کو کمانڈ ہے، جس میں آپ کو انٹرسٹ ہے، وہ آپ سٹڈی شروع کر دیں۔ آپ پڑھتے رہیں، اپنا ایک ٹائم ٹیبل بنائیں، اس کے مطابق آپ پڑھتے رہیں۔ یہ نہ سوچیں کہ کب سیٹس آئیں گی اور کب اپلائی کریں گے تب پڑھیں گے۔ اکثر یہی ہوتا ہے کہ جب وہ لوگ اپلائی کر دیتے ہیں اس کے بعد بکس ڈھونڈتے ہیں، پھر بکس پوچھتے ہیں، پھر خریدنے جاتے ہیں، تو تب تک تو امتحان سر پہ آ جاتا ہے، تیاری ہوتی نہیں ہے، پھر جیسے جاتے ہیں ویسے آ جاتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں، آج کل تو ویسے ہی لاک ڈاؤن کا سلسلہ چل رہا ہے، آپ کے پاس فری ٹائم ہے، آپ بک سلیکٹ کریں اور ان کو ریڈ کرنا شروع کر دیں۔ اگر کوئی آپ سے کہتا ہے کہ وہاں پیسہ چلتا ہے تو اسے کہیں چلنے دیں، مجھے پڑھنے دیں۔ اگر کوئی آپ سے کہتا ہے وہاں تکے بازی چلتی ہے، آپ کیا پڑھ رہے ہیں، تو اسے کہیں مجھے بھی تکا چلانے دیں۔ اگر کوئی آپ سے کہتا ہے کہ وہ تو جب سیٹس آئیں گی تب تیاری شروع ہوتی ہے، تو آپ کہیں، آپ انہیں یہی جواب دیں میری طرف سے کہ جب سیٹ آئیں گی دیکھی جائے گی، ابھی مجھے پڑھنے دیں۔ تو یہ تینوں چیزوں کا خیال رکھیں، ان کا بیک گراؤنڈ اور ان کا سولوشن میں نے آپ کو بتا دیا ہے۔ اپنی محنت پر یقین رکھیں، اپنا بہت سا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔